السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ ابو داؤد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوں گے یعنی میری اولاد سے ہوں گے، اجل الجبہۃ وہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے، اقن الانف وہ بلند اور لمبی ناک والے ہوں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلم و جورا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر گئی تھی۔ یملک 7 سنین، اور وہ 7 سال حکومت کریں گے، 7 سال حکومت کریں گے، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام جو کہ آخری زمانے میں آئیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک جو ہوگی وہ لمبی بلند ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی عدل و انصاف کو قائم کریں گے جیسے ان سے پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، تو ظلم و ستم کو ختم کر کے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک وہ اس زمین پر حکومت کریں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور درجۃ الحدیث حسن ہے، تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ المہدی قال فیجیء الیہ الرجل فیقول یا مہدی اعطنی اعطنی قال فیحسی لہ فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ، رواہ الترمذی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں مہدی علیہ السلام ہی کے قصے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیجیء الیہ الرجل، کہ پھر ان کے پاس ایک آدمی آئے گا یعنی مہدی علیہ السلام کے پاس، فیقول تو وہ آدمی کہے گا یا مہدی اعطنی اعطنی، کہ اے مہدی مجھے عطا کیجیے مجھے عطا کیجیے، قال فرماتے ہیں فیحسی لہ فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ، تو مہدی علیہ السلام اس کے کپڑے کو بھر دیں گے ما استطاع ان یحملہ، جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھے گا، جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھے گا یعنی جتنا وہ لے جا سکے گا اٹھا کر کے، اتنا زیادہ مال اس کے کپڑے کے اندر وہ بھر دیں گے، بھر کر کے دے دیں گے۔ تو اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مہدی علیہ السلام لوگوں کو بہت زیادہ مال و منال سے نوازیں گے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ ایک خلیفہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، تو اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، تو اہل مکہ سے کچھ لوگ اس آدمی کے پاس آئیں گے، فیخرجونہ، اور اس کو نکالیں گے یعنی اس کو اس کے گھر سے باہر لائیں گے، وہو کارہ، حالانکہ وہ شخص ناپسند کر رہا ہوگا، یعنی اس کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے اس کے گھر سے باہر لائیں گے، اور وہ شخص یہ در حقیقت مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مدینے سے بھاگ کر کے مکہ جائیں گے، اور پھر مکے کے لوگ ان کو ان کے گھر سے نکال کر کے لائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کریں گے، حالانکہ وہ ناپسند کر رہے ہوں گے، وہ خلیفہ بننا نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ تو اسی کو کہا وہو کارہ، حالانکہ وہ ناپسند کر رہا ہوگا وہ شخص، فیبایعونہ بین الرکن والمقام، تو وہ لوگ اس سے بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ یہاں پر رکن سے مراد حجر اسود اور مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ،
اور شام کی طرف سے اس سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تو اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں، بیدا ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ یعنی جو لشکر شام سے چل کر کے آئے گا ان لوگوں سے لڑنے کے لیے، تو اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں دھنسا دیا جائے گا۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، تو جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو پھر اس شخص کے پاس شام کے ابدال سے مراد یہاں عباد ہیں، اولیاء اور عباد، تو شام کے عباد یعنی عبادت گزار اور وعصائب اہل العراق، اور عراق کے بہترین لوگ اس شخص کے پاس آئیں گے، فَيُبَايِعُونَهُ، اور وہ سب اس سے بیعت کریں گے۔ پھر فرمایا ثم ينشأ رجل من قریش، پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، اخوالہ کلب، اس کے ماموں لوگ قبیلے کلب کے ہوں گے، قبیلے کلب کے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ قریشی شخص ہوگا لیکن اس کا ننیحال قبیلے کلب میں ہوگا، یعنی اس کی ماں جو ہوگی قبیلے کلب کی ہوگی۔ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، تو وہ کلبی لوگ یعنی قبیلے کلب ان کی طرف، یعنی ان بیعت کرنے والوں کی طرف، جو اس شخص سے یعنی امام مہدی سے جو بیعت کریں گے ان کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے۔ فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، تو بیعت کرنے والے لوگ یعنی امام مہدی کے ساتھی ان پر غالب آ جائیں گے، یعنی کلب کے لشکر پر غالب آ جائیں گے۔ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، اور یہ کلب کا لشکر ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، اور وہ یعنی مہدی علیہ السلام ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا، مطلب یہ ہے کہ اسلام زمین پر ثابت و قائم ہو جائے گا۔ جران البعیر کہا جاتا ہے اونٹ کی گردن کو، یعنی منحر سے لے کر کے مذبح تک کا جو حصہ ہے، یعنی اونٹ کو نہر کرنے کی جگہ سے لے کر کے ذبح کرنے کی جگہ تک کا جو حصہ ہوتا ہے تو اسی کو جران البعیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کنایا ہے کہ اسلام اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا، مطلب یہ ہے کہ اسلام زمین پر ثابت و قائم ہو جائے گا، اسلام زمین پر ثابت و قائم ہو جائے گا۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، تو وہ 7 سال رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر وہ وفات پا جائیں گے۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مدینے سے بھاگ کر کے مکہ جائیں گے، وہاں پناہ لیں گے، پھر مکے والے ان کو ان کے گھر سے نکال کر کے لائیں گے اور جو ہے ان سے بیعت کریں گے۔ پھر شام سے ایک لشکر ان سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو لوگ جب یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی عباد لوگ اور اہل عراق میں سے بہترین لوگ آئیں گے اور وہ لوگ بھی بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص ان کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کے ننیحال کے لوگ یعنی قبیلے کلب کے لوگ ایک لشکر بھیجیں گے، لیکن اس لشکر پر یہ لوگ یعنی مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہی غالب آ جائیں گے۔ اور پھر مہدی علیہ السلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے اور اسلام زمین پر ثابت و قائم ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، اور وہ 7 سال تک زمین پر رہیں گے۔ پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے قتادہ بن دعامہ السدوسی، جو کہ مدلس راوی ہیں اور انہوں نے اس میں عنعنہ کیا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے بیان کیا ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔